السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں تہہ دل سے آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتی ہوں قرآن سماع اکیڈمی میں۔ سو دعا پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے۔ آج ہم کلاس میں دیکھیں گے اسلامی عقیدے کسے کہتے ہیں، چند باتیں ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے۔ اسٹارٹ کریں گے۔ آدمی جن باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقیدہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے وہ تمام چیزیں جو دکھائی دیتی ہے اور وہ چھپی ہوئی پوشیدہ ہے، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ ساری چیزیں مخلوق ہے، اللہ سب کا خالق ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور ساجھی نہیں، نہ کوئی اس کی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کی وہ اولاد ہے، اور نہ کسی کو پیدا کیا، نہ کوئی اس کو پیدا کیا۔ وہ کیونکہ خالق ہے اور خالق کو موت نہیں آتی، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اللہ ہر کام کرنے پر کسی کے محتاج ہوئے بغیر قادر ہے کہ اس کی قدرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جس طرح اس نے دنیا کو ایک مرتبہ بنایا، اسی طرح قیامت میں بھی پورا تمام مخلوقات کو پھر سے زندہ کرے گا اور کتاب کے لیے پیدا فرمائے گا۔ اب یہ عقیدوں میں دیکھیے میں نے کیا کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان تمام صفاتی کے ساتھ موجود ہے اور یہ صفاتی بھی دائمی فار ایور ہے۔ اللہ نے اپنے ذمے بہت سارے بندوں کے کام لیا ہے، وہ ذمے لوح محفوظ میں مہربانی سے ہے۔ کسی نے اللہ پر ان چیزوں کا ظلم نہیں کیا۔ تمام انبیاء اکرام سلام سچے نبی ہیں۔ ہر نبی اللہ کے پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچاتے ہیں، اور تمام انبیاء حق پر ہیں اور سب کے سب معصوم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کہاں جائیں گے؟ اس کا انکار کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری معجزات میں سے نوازا ہے، جن میں خاص کر کے معراج کا معجزہ ہے، اور جس میں معراج حق ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ نے اپنی قدرت سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور جنت دوزخ کی تہہ سے وقت میں سے کرایا۔ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت میں جنت دوزخ قدرت اور یہ مکہ مکرمہ میں یہ مسجد اقصیٰ سب مقرر کیا ہے۔ جب بھی کسی قوم کی ہدایت کی ضرورت پیش آئی تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور قوم کی طرف بھیجتا رہا، اور ساتھ میں ضرورت پڑنے پر آسمانی کتابیں نازل کی۔ آسمانی کتابیں آپ لوگوں کو تو معلوم ہوں گا، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید سب حق ہے، لیکن یہ پورے کتابوں میں مگر قیامت تک صرف قرآن پر ہی عمل کیا جائے گا۔ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے جیسے شیطان کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ مخلوقی مقاصد اور مخلوقی کاموں کے لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے کہ اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے۔ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں سب اللہ کے علم میں ہیں۔ سب چیزیں کے متعلق اللہ نے طے فرمایا ہے، جس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ فیصلوں میں اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ خیر اور شر اور اللہ کی مرضی سے
ہوتے ہیں اگر شر کے لیے انسان ذمہ دار ہوتا ہے اور خیر کے لیے اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیں، صحابہ یعنی وہ منتخب اور چنے ہوئے اشخاص جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ امت میں سب سے افضل ہے، ادنا سے ادنا صحابی کے مرتبہ کو بھی بڑا سے بڑا ولی نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی رہے۔ سب صحابہ افضل ہے مگر پھر بھی افضل ترین صحابہ میں کون کون آتے؟ حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے۔ تابعین، فرقہ اولیاء اللہ، قیامت کے بھی سارے علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ کی طور پر ارشاد فرمایا ہے، وہ سب حق ہے، ان سب پر یقین رکھتے ہیں۔ عذاب قبر اور جہنم کا عذاب گنہگاروں کے لیے حق ہے۔ چند اچھی اور تہذیبی اور اخلاقی باتیں، اچھی باتوں پر غور اور فکر کریں، بیکار باتوں میں نہ پڑو، ایسے دوستوں کے ساتھ تعلق نہ رکھو جو نیکی کا حکم نہیں دیتے، یعنی اچھی باتوں میں اچھی باتیں کرو اور اچھا سلوک کرو، اور ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو جو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی کی طرف کھینچتے ہیں، جو دوسری جگہ سے اٹھائی پھر اسی جگہ رکھ دی، دوسری جگہ نہ رکھے، اس دور دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ٹاپک، جیسا کہ کوئی چیز ہمیں آگے والوں کو تکلیف دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا، دوسری جگہ سے اٹھا کر تیسری جگہ رکھنا، وہ بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ آگے دیکھیں گے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرے، گالی گلوچ نہ کرے، یہ تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے، بات صاف اور بلند آواز سے کیا کرے، اس سے سننے والے کو پریشانی نہ ہو، یعنی اخلاق اور اخلاق کے درمیان، مطلب اخلاق سے اچھی طرح سے بات کرے، نہ مس بیہیو کریے آگے والے کو، ایسا ہو کہ اپنی کوئی بات سے تکلیف ہو، انہیں ہرٹ ہو، ان کے دل کو اپنی بات سے تکلیف پہنچے۔ اور نقل اتارنا، میکنگ فن فار ادر، برے ناموں سے پکارنا، کسی کو بے وقوف بنانا اور تکلیفوں کا بیان، مذاق اڑانا، اسلام تعلیمین کے سراسر خلاف ہے، یعنی کسی کا بھی مطلب مذاق اڑانا، ان کی برائی کرنا یا ان کی نقلیں کرنا یا ان کا تکلیف کا مذاق بنانا، یہ تعلیم ساری قرآن کے اسلامک سے خلاف ہے۔ بیت الخلاء میں بات نہ کرے، مطلب ٹوائلٹ میں بات کرنا بالکل نہیں ہے، نہ ہمیں بات کرنا ہے۔ رشتوں میں ایسی چیز نہ ڈالے جس سے کسی کو تکلیف ہو، یعنی قرآن مجید سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاسق وہ ہے جو اپنی حدوں سے پار کر دیتے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے رشتے جوڑنے کا، وہ رشتوں کو کاٹتے یعنی توڑتے، ویسے لوگ کی نشانی فاسق میں اللہ نے بتائی ہے۔ اب آگے دیکھیں یہاں پر، ہما جنات الاولا ناروکا، ماں باپ تمہارے لیے جنت یا جہنم ہے۔ یہاں پر کیا آیا؟ ماں باپ تمہارے لیے، پیرنٹس تمہارے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اب وہ کیسا ہے؟ جنت تم ان کی خدمت کر کے جنت پا سکتے، ان کے ساتھ مس بیہیو کر کے جہنم بھی پا سکتے۔ اب آگے دیکھیے، بِالِّقُوا وَعْرُوْ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا چاہیے، ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا ہے؟ کیوں نہ ایک ہی بات ہو، جیسا آپ لوگ کو قرآن کا ایک ہی آیت کیوں نہ یاد ہے، وہ آپ دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔
अब आके देखिए, कर्रुनासी अनफुसहुम अनफुहुम इलैनासी, बेहतरीन आदमी वो है जो दूसरों लोगों को नफ़ा पहुंचाएगा। अब जैसा यहाँ पर देखिए, दूसरे लोगों को नफ़ा पहुंचाएगा। आज के दौर में, आज की ये जो टेम्पररी दुनिया में नफ़ा तो कोई नहीं पहुंचा रहे, एक दूसरे के हसद में, बदमाशी में, इसमें ही अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस है, तुम में से बेहतर आदमी वो है जो आगे वाले को नफ़ा पहुंचाए। सो हमें कोशिश करना चाहिए, हम आगे वाले को नफ़ा किसी चीज़ से भी हो, हमारे से एक काम क्यों ना हो लेकिन लिए तो हमें नफ़ा पहुंचाएंगे। अब यहाँ देखिए ग़ीबत का कितना बड़ा गुनाह है। अलक़ियई बातू अशैदु मिनन्ना क़िबरली, ग़ीबत क़त्ल से बढ़कर है। ग़ीबत क़त्ल से बढ़कर है बोले तो सोचिए, किसी की बुराई करना, पीठ पीछे उसकी ग़ीबत करना क़त्ल करने के बराबर है हर किसी का, हर मुसलमान का। और रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे, रोज़ा रहो सेहतमंद रहो। हमें रमज़ान के पूरे रोज़े रहने की अल्लाह ताला सेहत दे, ताकत दे और हम पूरे रोज़े मुकम्मल करें। सो मैं यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ क्लास। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम देखेंगे दूसरा ऐसे ही अच्छी अच्छी इस्लामी बातें। सो दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।